نحمده اما بعد صدر محترم ہماری تقریب کے مہمان خصوصی عظیم مفکر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ان کے فرزند، ان کے سچے جانشین حضرت مولانا مومن عابدین صاحب قاسمی مدنی حفظہ اللہ اور شہنشین پر تشریف فرما مغربی راجستھان کے معزز علماء کرام، ہم سب آپ کی بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے اور خاص طور پر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی تشریف آوری ہمارے اس دیار میں ہم سب کے لیے انتہائی فرحت، مسرت اور سعادت کی بات۔ میں ادارے کے ذمہ داران، اساتذہ، طلباء کی طرف سے شہر آفتاب شہر جودھپور میں آپ کی آمد پر آپ کا استقبال کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں۔ ہمیں ہمارے آج کے دونوں مہمان حضرات کو خصوصی طور پر سننا ہے، ان سے مستفید ہونا ہے، اس لیے میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت دے رہا ہوں نوجوان حاضر اور آج کے نوجوان فضلاء کے لیے جو زیادہ علم کے راہی ہیں اور جو کچھ بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک آئیکن، آئیڈیل شخصیت رکھنے والے حضرت مولانا مومن عابدین صاحب قاسمی مدنی رحمہ اللہ کو کہ وہ تشریف لے آئیں اور ہم سب سامعین کو اپنے کلمات عالیہ سنائیں۔ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ جودھپور کی اس تاریخی، تہذیبی اور ثقافتی سرزمین پر اور درسگاہ میں حاضری ہمارے لیے بہت باعث سعادت ہے، اور اہل علم کا جو قافلہ یہاں فروکش یہ تھا کہ ہم ان سے سنتے، لیکن آپ کی اپنی تہذیب ہے مہمان نوازی کی، خرد ہمیں موقع دیا اس مجلس اور اس نشست میں گفتگو کرنے کا۔ حاضرین گرامی، یہ نہایت خوشی اور مسرت اور سعادت کا موقع ہے کہ آج اس درسگاہ اور دانشگاہ میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری کا ختم ہے، جو کتاب ہمارا رشتہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتی ہے، وہ کتاب جو اسلام کے دو زندہ و تابندہ چشمے حیوہ میں سے ایک کا مصدر شمار کی جاتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا اور پڑھانا اور اس کے زمزمے کو لوگوں تک پہنچانا اور سنانا، یہ اصل میں ہماری سعادت اور خوشبختی کی علامت ہے۔ اس مناسبت سے صرف دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری کی کتاب کے ساتھ ساتھ خود امام بخاری کی سیرت بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ بہت سے واقعات کتابوں کے صفحات پر درج ہیں، صرف ایک واقعہ آج کے حالات اور آج کی مناسبت سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔
آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری کی طلب حدیث کا زمانہ تھا اور ایک موقع پر آپ سمندر کے سفر پر تھے، ساتھ میں 1000 دینار جو آج کے لاکھوں روپوں سے زیادہ قیمتی ہیں وہ موجود تھے۔ ایک ہمسفر جو آپ سے بے تکلف ہوئے اور ان سے گفت و شنید جاری رہی، یہاں تک کہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ امام بخاری کے پاس 1000 دینار موجود ہیں۔ ایک دن انہوں نے ایک سازش رچی اور صبح جب نیند رونے اور چلانے لگے، لوگوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو امام بخاری اس شخص نے بتایا کہ میرے پاس 1000 دینار تھے اور صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ وہ پونجی میری چرا لی گئی ہے اور میرے پاس نہیں رہی۔ جب ہنگامہ ہوا تو یہ بات طے ہوئی کہ چلو لوگوں کی جائے۔ جب یہ بات امام بخاری کے کانوں تک پہنچی تو انہیں احساس ہوا کہ اگر یہ پیسے تو میرے ہیں اور اس شخص نے جھوٹ اور دجل اور فریب کا سہارا لے کر یہ بات کہہ دی کہ اس کے اپنے پیسے ہیں جو چرا لیے گئے، تو امام بخاری کو یہ احساس ہوا کہ اگر لوگ تلاش کرتے کرتے میرے پاس آئیں اور ان کو یہ سمجھیں گے کہ بخاری نے ان پیسوں کو چرا لیا، اور جب یہ بات لوگوں کے ذہن میں بیٹھے گی تو طلب حدیث اور حدیث کی تدریس کی ذمہ داری جو میں نے اپنے سر لی ہے، یہ پورا کا پورا کام شک کے دائرے میں آ جائے گا، اور یہ تہمت لگائیں گے کہ حدیث نقل کرنے والے اور بیان کرنے والے چور اور دھوکہ دہی کے مرتکب اور مجرم تھے۔ امام بخاری نے اتنی بڑی رقم جو لاکھوں کی رقم تھی اسے دریا برد کر دیا اور سمندر میں ڈال دیا، صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے نسبت رکھنے والے شخص کے نام پر کوئی تہمت نہ ہے اور کوئی بدنامی نہ ہے۔ آج جو اس ملک میں حالات ہیں، ہمارے مدرسوں کے طلبہ کی ضمیر کی قیمت لگائی جا رہی ہے اور دلی کے ضمیر فروشی کے بازار بڑے اداروں کے فارغین اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ وہ وہاں جا کر آر ایس ایس کے لیے، فرقہ پرست دشمن تنظیموں کے لیے تفسیر کی کتابوں سے، فقہ کی کتابوں سے جو باتیں شاید قابل اعتراض ہو سکیں اس مواد کو نکال کر ان فرقہ پرستوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ اسلام کے خلاف اپنی الغار کو جاری رکھیں۔ تو میرے عزیز طلبہ، آپ کے بھی ضمیر کی اور ایمان کی قیمت لگائی جائے گی، آپ سے بھی سودا کیا جائے گا۔ یہ عزم کر لیجئے کہ اس سر کو ہم اللہ کی راہ میں کٹا دیں گے لیکن اس سر کا سودا نہیں کریں گے۔ دوسری بات، میری خوش قسمتی ہے کہ دارالعلوم دیوبند جیسی عظیم درسگاہ سے ہم نے کسب فیض کیا، اور یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ میرے خاندان کی 4 نسلیں وہاں سے فارغ ہیں۔ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمہ اللہ جب میں فارغ ہو رہا تھا دیوبند سے 1420 ہجری میں، تو انہوں نے بتایا کہ 1320 ہجری میں میرے پردادا حضرت مولانا عبدالاحد وہاں سے فارغ ہوئے، پھر میرے دادا فارغ ہوئے، پھر والد گرامی فارغ ہوئے، اور پورے 100 سال کے بعد 1420 ہجری میں مجھے فراغت نصیب ہوئی۔ تو یہ 100 سال کا رشتہ ہمارا دیوبند سے ہے۔ دیوبند کی ایک ادا جو مجھے بہت بھاتی ہے، میں نے ہندوستان میں بھی تعلیم حاصل کی اور عالم عرب کی درسگاہوں اور یونیورسٹیز سے بھی فیض کیا، لیکن یقین جانیے وہ لذت میں نے دیوبند کے باہر کہیں محسوس نہیں کی۔ وہ لذت یہ تھی کہ جو دارالحدیث ہمارا ہوا کرتا تھا پرانا، جب بھی حدیث پڑھتے ہوئے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آتا، وہ پورا ہال گونج اٹھتا صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا سے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ بار بار میرے بعض عزیز نام پڑھ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی لے رہے تھے، لیکن ہماری زبان پر وہ درود شریف کے کلمے نہیں آ پائے۔
تو عزیز طلبہ سے یہ خواہش کروں گا کہ جب بھی حضور کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر کسی بخل اور تردد اور تکلف کے بار بار اس نام پر درود بھیجیے۔ خدا کی قسم، حدیث کا نور، علم کا نور، زندگی میں برکت اور عظمت آپ کو نصیب ہوگی۔ میرے آقا کے جوتیوں کے صدقے سے یہی دو پیغام ہیں۔ اپنے ضمیر کا سودا مت کیجیے، اور دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ جب بھی ان کا نام گرامی آئے، بغیر کسی بخالت کے ہم ان پر درود شریف بھیجیں۔ هذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد۔